بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سادات کرام کا احترام کرنے کا ایک بہت دلچسپ سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ جنید نامی پہلوان خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان تھا۔ بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے۔ اتنے میں ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ باہر ایک لاغر و نیم جان شخص کھڑا ہے اور بضد ہے کہ میرا پیغام جنید کو پہنچایا جائے کہ میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر جنید سمیت دربار کے سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس اجنبی شخص کو اندر بلایا جائے۔ وہ شخص حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا، میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زوراوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، جنید کی شہرت ہی تو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں اس سے ضرور مقابلہ کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر جنید بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ بضد ہے تو اس کا چیلنج منظور کیا جائے۔ اہل دربار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھوڑی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر یہ بات طے پا گئی کہ اس کے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان پوری مملکت میں کروا دیا گیا اور مقابلے کا دن بھی بتا دیا گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ شخص مقابلے کے دن نہیں آئے گا۔ بہرحال مقابلے کا دن آن پہنچا۔ بغداد کا وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایت کرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان اور درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ ان کا انتظار بے سود ہے، وہ شخص نہیں آئے گا۔ ابھی وقت مقررہ میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ ایک طرف سے دھول اٹھتی دکھائی دی۔ مجمع کے سبھی لوگوں نے اس طرف دھیان دیا۔ چند ہی لمحے بعد ایک کمزور و ناتواں شخص میدان میں داخل ہوا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے
حضرت جنید کو چیلنج دیا تھا۔ حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص حضرت جنید کے قریب آیا اور دبی آواز میں بولا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیا سحر تھا، حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور وہ فرمانے لگے، جی فرمائیے کیا کہنا ہے۔ وہ اجنبی شخص کہنے لگا، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے جنگل میں پڑا ہے۔ سید زادیوں کا پردہ بھی مکمل نہیں کہ وہ باہر نکل سکیں گھنی جھاڑیوں سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے نہال ہیں۔ روز یہ کہہ کر میں شہر کی طرف آتا ہوں کہ کچھ بندوبست کر لوں، لیکن ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کا تمہارے دل میں جو جذبہ ہے تم آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ یہ سن کر حضرت جنید شدید مضطرب ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان چل پڑا۔ اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے فرمانے لگے، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑائی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ تک تمہاری نقش پا میں جذب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری خوش نصیبی کہ کل میدان حشر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے زر خرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے مرحمت فرمائیں۔ اتنا کہنے کے بعد جنید خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے، اجنبی شخص پر بھرپور حملہ کرنے کی اداکاری کی۔ چند ہی لمحے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلیں تو جنید کے حامیوں کے نعرۂ تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے حضرت جنید چاروں شانے چت میدان میں پڑے تھے اور سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو اٹھا لیا۔ ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی سید زادہ انعام و اکرام لے کر جنگل میں واپس لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید کے ساتھ اب کسی کو ہمدردی نہیں تھی۔ ساری زندگی داد شجاعت وصول کرنے والے آج تانوں کی زد میں تھے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار ان کے کان میں یہ آواز گونج رہی تھی،
وعدہ کرتا ہوں کل میدان قیامت میں نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، لیکن لاڈلوں کی ضد بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر گوارا ہوگا کہ یہ نازک دل مچلیں۔ سارے زمانے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرم مشہور ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری بات پہنچائیں گے۔ حضرت جنید پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹے تھے کہ ہلکا سا نیند کا ایک جھونکا آیا تو وہ ایک دوسری ہی دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سنہری جالیوں سے نور کی ایک کرن پھوٹی اور سارا آسمان روشن ہو گیا۔ ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئیں، درختوں کی شاخیں سجدے میں پڑ گئیں، بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیف بار میں شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ کل جو شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا تھا، آج اس کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔
ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے سادات کرام کا احترام کرنے کا اجر حضرت جنید کو کتنا شاندار ملا۔ آپ حضرات سے درخواست، سادات کرام کا احترام کیجیے، اور ایک پیغام آپ حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اپنا، اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔